نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کا واقعہ ہے۔ غسان کے عیسائی بادشاہ کا بیٹا مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا تعارف کرایا اور عرض کیا کہ ہماری کتابوں میں آپ کی بعثت کا ذکر موجود ہے، وہ سن کر میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور کچھ تحفے طائف اپنے ساتھ بادشاہ سلامت کی طرف سے لے کر آئے ہوں، یہ شہزادہ ہیں، تو آپ تحفے قبول کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ تحفہ قبول کرنا تو انبیاء کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ تحفے طائف ہیں لیکن میں فلاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو وہاں ایک نوجوان صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کے ساتھ حضرت معاویہ کو بھیج دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مسجد کی دوسری طرف رکھے ہوئے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں اس شخص کے ساتھ ایسے ہی بغیر جوتوں کے چل پڑے، اور عرب اس چیز کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ آج بھی ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ننگے پاؤں جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دور جانا پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 6 میل کا راستہ تھا۔ تو وہ شخص تو ایک سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ننگے پاؤں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور مطلب یہ ہے کہ شاید گرمی کا موسم بھی ہو اور عرب کی تپتی ہوئی صحرا کی ریت، اور مطلب یہ ہے کہ راستہ خراب اور پتھر گرم، تو انہوں نے اس شخص سے یہ کہا کہ یا تو اپنا جوتا مجھے دے دیں یا اپنی سواری پہ اپنے پیچھے مجھے سوار کر لیں، شاید راستہ لمبا ہے۔ تو اس شخص نے بگڑ کر کیا کہا ان کو؟ ان سے کہا کہ بھائی تم تو ایک کمی آدمی ہو اور میں شہزادہ ہوں، تم میرے جوتے پہنو گے؟ میں کیسے جوتے تمہیں دے سکتا ہوں اور اپنی سواری میں اپنے پیچھے تمہیں سوار کروں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سمع و اطاعت میں اس کے ساتھ چلتے رہے، پاؤں زخمی ہو گئے، اور جب وہ تحفے طائف لے کر واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صورتحال دیکھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس شخص نے ایسا رویہ اختیار کیا، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس لیے میں نے آپ کے حکم کی اطاعت میں یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے اور صبر والا شخص جو ہے وہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اس واقعہ کے طویل عرصہ بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ تھے تو غسان فتح ہوا۔ 6000 قیدی رسیوں میں جکڑے ہوئے لائے گئے، جن میں پہلے نمبر پہ یہی شخص تھا، شہزادہ۔ لیکن اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ سنیے۔ اس شخص کو شہزادوں کی طرح پروٹوکول دیا، اس کی رسیاں کھلوا دی، بلکہ اس کے اعزاز میں تمام قیدیوں کی رسیاں کھلوا دی، اور 1 مہینہ تک اپنی خصوصی طور پر نگہداشت میں اس کی خدمت کی۔ اور جب اس شخص کو آزاد کر دیا اور وہ جانے لگا تو اتنا ان کے اخلاق سے وہ متاثر ہوا کہ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ معاویہ بن سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے۔ شہزادے نے تب جان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے یہ ناروا رویہ اختیار کیا تھا۔ تو وہ آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ وہی آدمی ہیں جو میرے ساتھ پیدل چلتے ہوئے 6 میل کا سفر آپ نے طے کیا تھا اور وہ تحفے لے کر واپس آئے تھے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں، میں وہی کمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس کو وہ بات یاد دلائی، لیکن طنز کے لیے نہیں یاد دلائی تھی۔ میں نے تمہیں آتے ہی پہچان لیا تھا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارا دین اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں اسی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا حضور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، آپ سے زیادہ حوصلے والا شخص میں نے نہیں دیکھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ حفیظ میٹھی کا یہ شعر ہے۔ میں اور آپ بھی آج اگر اپنے اندر کردار جو ہے وہ سنوار لیں تو آج بھی یہ نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو